بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے بچوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا بلاگ پیش کرتے ہیں، جسے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا آج کا بلاگ۔ سامعین ناظرین محترم، کڑوے گلاب سلسلے کے آج کے بلاگ کا عنوان ہے وفاداری کا طریقہ۔ دنیا کے مختلف ممالک کی تاریخ بھی بادشاہوں اور حکمرانوں کے کارناموں، کارگزاریوں، شجاعت، بہادری، مردانگی، بزدلی، عدل و انصاف، ظلم اور کمزور و پختہ کرداروں سے بھری پڑی ہے۔ ان میں سے ایک ملک کی بات ہے جس کی فوج بڑی مضبوط تھی اور اس کا کمانڈر بے شمار فوجی صلاحیتوں کا مالک ہونے کے علاوہ اپنے بادشاہ کا دل و جان سے وفادار تھا۔ وہ ہر وقت ملکی جھنڈے کی سربلندی، بادشاہ کے اقتدار میں طوالت اور سلطنت کی حدود میں وسعت کا خواہشمند رہتا اور ہمیشہ اس کے لیے کوشاں بھی۔ اس کی یہ خوبی اس کے حاسدوں کو قبول نہ تھی۔ وہ اس کی باتوں سے مختلف نتیجے اخذ کرتے، ان میں کیڑے نکالتے اور بادشاہ کو اس سے بدگمان کرنے میں کوئی دقیقہ گزاشت نہ کرتے۔ ان کی یہی کوشش ہوتی کہ بادشاہ اس سے ناراض ہو جائے، لیکن ہر دفعہ ان کا چلایا ہوا تیر پورس کے ہاتھی کی طرح الٹا ان پر ہی چل جاتا اور انہیں سوائے شرمندگی کے کچھ حاصل نہ ہوتا۔ لیکن چونکہ انسان اپنی حیوانی جبلت اور بری خصلت کے ہمیشہ تابع ہوتا ہے اور بار بار کے ناکام تجربوں کے باوجود اپنی ہٹ درمی نہیں چھوڑتا، چنانچہ ایسے ایک دن ان کے علم میں یہ بات آئی کہ فوج کا سربراہ فوج کے ضرورت مند جوانوں کو اپنی بچت میں سے قرضے دیتا ہے اور قرضہ دیتے وقت ان کو قرضہ لوٹانے کے لیے ایک رعایت دیتا ہے کہ وہ یہ قرضہ بادشاہ کے مننے کے بعد بھی لوٹائیں گے۔ بس پھر کیا تھا، اس سے بڑی اور بری خبر بادشاہ کو اور کیا سنائی جا سکتی تھی۔ حاسد پہنچے حضور کی خدمت میں دھماکے دار خبر لے کر کہ آپ کا وفادار جرنیل تو آپ کا چھپا ہوا دشمن ہے اور آپ کی زندگی کے خاتمے کے انتظار میں ہے، اور ثبوت کے طور پر قرض اور اس کی چھوٹ والی بات سنائی۔ سٹوری سن کر بادشاہ کے بھی کان سرخ ہوئے اور اعتبار حقیقت نہ ہوتے ہوئے بھی پریشان ہو گیا۔ بڑے دربار میں جرنیل کو بلا کر اس پر فرض جرم عائد کر کے صفائی مانگی۔ اس موقع پر حاسدوں کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے کہ اب آیا ہے قابو۔ خیر، جرنیل کٹہرے میں کھڑا ہوا، ہنس کر حاسدوں پر نگاہ ڈالی جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے، اس کی جان کے لیے ادھار کھائے بیٹھے تھے اور اس کا آخری انجام دیکھنے کے متمنی تھے۔ حاسدوں کی حیرت کو وہیں چھوڑتے ہوئے جرنیل گویا ہوا، حاکم وقت، مجھ پر یہ الزام بالکل درست ہے، میرے قرضوں کی یہی شرط ہے، لیکن جہاں پناہ، میری سوچ کا انداز اور پہلو سامنے بیٹھے والوں سے ذرا مختلف ہے۔ جو سپاہی مجھ سے قرض اس شرط پر لے گا کہ وہ یہ قرض آپ کی وفات کے بعد لوٹائے گا، وہ تو ہر روز 5 وقت آپ کی درازی عمر کی دعا کرے گا تاکہ اسے قرضہ نہ لوٹانا پڑے۔ بادشاہ جواب سن کر لاجواب ہو گیا، لیکن حاسد شرمندہ نہیں ہوئے۔ حاسد تو پھر حاسد ہیں، اپنی آگ میں خود ہی جلتے ہیں۔ آپ سے جو بہتر ہوتا ہے کرتے جائیے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ایک اور بلاگ اور مضمون جس کا عنوان ہے پیرس کا پانی۔
معاشرے کے متوسط طبقے کے لوگوں کے بچوں کی طرح میں بھی کارپوریشن کے پرائمری اسکول میں داخل ہوا۔ جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ اس وقت پیش آیا جب میں غالباً چوتھی جماعت کا طالب علم تھا۔ ہمارے اسکول کے باہر لمبے پٹے دار بالوں والا بابا، جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، اسکول کے بچوں کی معاشی حیثیت کے پیش نظر فروٹ منڈی سے گلے سڑے پھل لا کر ان کے گلے ہوئے حصے کاٹ کر پیسہ والے گاہک بچوں کو بیچتا تھا۔ میری شروع سے ہی طبیعت بڑی وہمی رہی ہے، لہٰذا میرے سامنے اگر کوئی ناک کو بھی ہاتھ لگا دیتا تو روٹی کھانی تو کجا مجھے ویسے ہی ابکائی آنی شروع ہو جاتی۔ لہٰذا اپنی طبیعت کی وجہ سے گلے سڑے پھل کھانا تو بہت دور کی بات تھی، ایسا کرنے کے متعلق میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جبکہ تازہ اور اچھے پھل ویسے ہی میری پہنچ سے باہر تھے۔ میرا خیال تھا کہ بابا بے رحم ہے اور بچوں کی صحت سے کھیل رہا ہے، لہٰذا میں اپنے تئیں بابا کے خلاف جہاد کرتا رہا اور لڑکوں کو انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی ڈراتا اور سمجھاتا کہ کیڑوں والے پھل مت کھاؤ ورنہ ہیضہ کا شکار ہو کر مر جاؤ گے۔ بابا کا مخبری کا نظام بھی ٹھیک ٹھاک تھا۔ کسی لڑکے نے بابا کو بتایا کہ وہ بلا لڑکا تمہارے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ بابا کے پھل مت خریدا کرو، انہیں کھانے سے ہیضہ ہو جائے گا۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ بابا کی چھاپڑی اسکول کے بڑے گیٹ، جو کہ ہمیشہ بند رہتا تھا، کے چھوٹے دروازے کے بالکل ساتھ تھی۔ یہ بابا کا کاروباری آؤٹ لک تھا کہ اس نے یہ جگہ چنی، لہٰذا ہر بچے کو بابا کی چھاپڑی کے پاس سے اسکول میں داخل ہونا یا نکلنا پڑتا۔ ایک دن بابا نے مجھے دیکھ کر اپنی طرف بلایا اور اپنی چلنی یعنی مکھی اڑانے والی ہاتھ میں الٹی پکڑ کر غصہ میں بھرپور گرجدار آواز سے میری جواب دہی چاہی۔ اس چارج شیٹ پر جو ابھی جاری کی گئی تھی، فرمایا کہ میرے خلاف کیا پروپیگنڈا کرتے ہو کہ میں خراب فروٹ بیچتا ہوں اور اس کے کھانے سے ہیضہ ہو جاتا ہے۔ بچپن کی عمر کا وہ حصہ، بابا کا غصہ اور ہاتھ میں چلنی، ایک دفعہ تو میں خوف سے کانپ گیا، لیکن نہ جانے میں نے کیسے اپنی تمام توانائیاں جمع کی اور جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے کی ٹھان لی۔ اندر کا کمزور سلیم یکا یک تگڑا ہو گیا۔ میں نے پرزور اور بھرپور آواز سے جواب دیا کہ ہاں، میں سچ کہتا ہوں، تم گلے سڑے پھل لاتے ہو، یہ ہماری صحت خراب کر دیں گے۔ اس پر سائیں بابا نے خونخوار آنکھوں سے گھورتے ہوئے مجھے اور باقی بچوں کے ہجوم کو خطاب کرتے ہوئے ایک عجیب سا فقرہ بولا۔ یاد رہے کہ اسی دوران اسکول میں چھٹی ہونے کی وجہ سے درجنوں بچے شاید عنقریب ہونے والی پٹائی کا نظارہ اپنی چمکدار آنکھوں اور خوف زدہ چہروں سے دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ بابا نے ہجوم پر چاروں طرف اپنی ایک آنکھ پھیری اور پگڑی کے نیچے سے اپنی لمبی زلفوں کو درست کرتے ہوئے جلدی سے داڑھی کے بال اور مونچھیں درست کرتے ہوئے زور سے سوالیہ انداز میں پوچھا، کیا ہوتا ہے وہ کیڑے والے پھل کھانے سے؟ اور پھلوں والی ٹوکری سے ایک امرود پکڑا اور دونوں ہاتھوں کے پنجوں اور انگوٹھے سے دبایا تو اندر سینکڑوں کیڑے کربل کر رہے تھے، جنہیں دیکھ کر میرے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا، اور پھر بابا ہم سب کے سامنے وہ امرود کھا گیا۔ عمر کے جس حصے میں تھا، اس میں کم از کم 12 گھنٹے نیند آتی ہے، لیکن یقین کریں کہ اس کے باوجود میں نے ساری رات بے چینی سے گزاری اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور رہی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ صبح تک بابا کا کریا کرم ہو چکا ہوگا۔ صبح میں وقت سے پہلے اسکول پہنچا اور جب بابا تانگے سے پھلوں کی گٹھڑی اتار رہا تھا تو میری جان میں جان آئی کہ شکر ہے بابا کو کچھ نہیں ہوا۔
پھر کیا اس کے کئی سال بعد بھی بابا یہ کاروبار کرتا رہا۔ آج مجھے ان لوگوں کا خیال آیا جو منرل واٹر بھی پیرس سے منگوا کر پیتے ہیں اور ٹن پیکنگ والے کھانے کھاتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ ہائیجینک ہوں۔ دوسری طرف غریب عوام ہے کہ عام نلکے کا پانی تو دور کی بات ہے، دیہاتوں میں تو جھوڑوں اور نہر کا پانی پی کر گڑ پیاز وہ بھی اگر مل جائے تو اس سے روٹی کھا کر بھی ہٹے کٹے اور ماڑی موٹی بیماری کو قریب پٹکنے نہیں دیتے۔ یہ لوگ فرانسیسی پانی پینے والوں کو اگر مکہ مار دیں تو ان کی شاید جان بھی نکل جائے۔ اٹھا نہ شیشہ گران فرنگ کے احسان، اٹھا نہ شیشہ گر ان فرنگ کے احسان، سفال پاک سے مینا و جام پیدا کر۔ پاکستانیوں، جس مٹی سے تم پیدا ہوئے ہو اس سے پیار کرو، کیونکہ آخر تم سب نے اسی میں جانا ہے۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھے کڑوے گلاب سلسلے کے 2 ولاگ۔ ان میں سے ایک کا عنوان تھا وفاداری کا طریقہ، جبکہ دوسرے کا عنوان تھا پیرس کا پانی۔ یاد رہے کہ دونوں مضمون میں نے جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی تصنیف رقص دیوانگی سے لیے ہیں، اور جن دوستوں کو یہ ایسے معلوماتی اور دلچسپ ولاگز اور پروگرام سننے کا شوق ہو اور اسے پسند کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل BA رشیدی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو یعنی گھنٹی کی آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والے دلچسپ اور معلوماتی میسیجز اور ولاگز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔